جتنے بھی کوئی کمیڈین پاکستان میں سوچ سکتا ہے مائل سٹون، الحمدللہ کم و بیش سارے ہی آپ نے پار کر لیے. اب یہاں آ کے آپ یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان میں کامیڈی کے حوالے سے ایک یکسانیت کی فضا آ گئی ہے؟ بالکل، اصل میں کامیڈی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور بے شمار کامیڈین آ گئے ہیں. وہ دوست بات کر رہے تھے کہ جی پاکستان میں اس وقت کامیڈی کی حالت چبائی ہوئی چیونگم والی ہے، کہ ذائقہ ختم ہو چکا ہے، مٹھاس ختم ہو چکی ہے، لیکن کھینچ کھینچ کے اس کو جتنا مرضی لمبا کر لیں. اصل میں یہاں ہمارے یہاں کامیڈینس جس ماحول سے آتے ہیں، ان کی ذہنی سطح جس لیول کی ہے، اور پڑھے لکھے کم ہیں، دوسرے رائٹرز کا عمل دخل بھی کم ہو گیا ہے، تو کریشن ختم ہو گئی ہے. رہ دے کہ ہمارے پاس ایک وحید لالا بچا ہے جو نئی ورائٹی نئی سے نئی لے کر آتا ہے. سلیم بھائی، آپ نے لیجنڈز کے ساتھ کام کیا ہے، معین اختر ہو گئے، عمر شریف صاحب ہو گئے، صنم سکندر ہو گئے، رؤوف لالا کے ساتھ بھی کام کیا، لیکن آپ نے وحید لالا کے ساتھ کام کیوں نہیں کیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ وہ کہاوت ہے نا، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، تو ایک شو میں دو پٹھان ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. اچھا یہ تلوار ہے وحید لالا؟ آج پتہ چلا یار ہمارے شو میں ایک تلوار بھی بیٹھی ہوتی ہے. میں تو اس کو دیس بک کا اس طرح ہی سمجھتا تھا. اگر آپ اس طرح سمجھیں یا اس طرح سمجھیں، میں تو جو میرے اندر ہے میں اپنے ویورز کو دکھا رہا ہوں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. ماشاءاللہ آج پتہ لگا جنید بھائی جگت بھی اچھی لگاتے ہیں. بالکل لگاتے ہیں. پٹھان کا ذکر کیا سلیم بھائی آپ نے، ایک پٹھان لڑکا ہوتے ہوئے یہ فیلڈ بڑا بہت کم، تو گھر والے روکتے ہیں اس فیلڈ میں آنے سے، آپ کو نہیں روکا؟ بہت روکا. جب اسٹرگل میں تھے تو میرے آبا و اجداد کا تعلق فورسز سے رہا ہے، تو میں پہلا جو فنکار ہوں. والد تھوڑے بہت شاعری وغیرہ کرتے تھے، آرٹیکل لکھتے تھے، تو بہت روکا سر. جب اسٹرگل کر رہے تھے تو گھر کے بڑوں نے، اچھا، اور جب ہٹ ہو گئے تو باہر کے بڑوں نے. واہ واہ. سلیم بھائی، آپ نے انڈیا کے کامیڈی سرکس میں پرفارم کیا اور بڑے لمبے عرصے تک کیا. اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا کوئی آرٹسٹ جب وہاں پہ قیام کرتا ہے، وہ شادی نہ بھی کرے تو اس کا کوئی نہ کوئی افیئر ضرور چل جاتا ہے. تو آپ کا مطلب کہ کیا؟ دیکھیں، ہم جب ملک سے باہر ہوتے ہیں تو پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں. بلکہ معین اختر بھائی کے ساتھ میں نے یورپ کا جب سفر کیا، آج سے کوئی 28 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ میں نے ان کا کریکٹر دیکھا کہ وہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا سفیر یہ ہے. تو ان کا رکھ رکھاؤ، برتاؤ، اور مجھ میں عمر شریف والے بھی سارے گن ہیں، اور معین بھائی کا بھی جو طرز عمل ساری زندگی رہا ہے وہ بھی میں نے انڈرسٹینڈ کیا. تو عمر بھائی والی شرارت بھی ہے اور معین بھائی والی متانت بھی ہے. بالکل ایسی بات ہے. اور تو وہاں کام پہ سارا فوکس تھا، اور ایسا بھی کیا میں نے کہ جو میں نہیں کر سکتا تھا، جو میں نے کبھی نہیں کیا، یعنی کسی کیریکٹر کی پیروڈی. تو وہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ انہوں نے کہا ہم نے سونیا گاندھی دکھانی ہے اور ایک پرویز مشرف دکھانا ہے. اب پرویز مشرف صاحب اس وقت ہمارے ہاں صدر بھی تھے اور حاضر سروس جنرل بھی تھے، تو بڑا مشکل تھا، ان کے رائٹر سے لکھا نہیں جا رہا تھا، اور آپ کو واپس بھی آنا تھا. جی. تو ان کے رائٹر سے لکھا نہیں جا رہا تھا. میں نے یار یہ تو بڑی مشکل صورتحال ہے. بہرحال میں نے کہا رائٹر بولا، اس نے کیا لکھا ہے، تو میں نے سونیا گاندھی وہاں بڑی مقدس تھی، حکومت میں تھی. تو پھر میں نے ماشاءاللہ وہ لکھا، اور میں نے اپنے ایک شاگرد سے پاکستان فون کر کے، میری ایک کیسٹ چلتی تھی FM11، وہ بڑی مقبول تھی ایک دور میں، تو اس میں نے کئی آرٹسٹ انٹروڈیوس کرائے. تو اسی طرح ایک لڑکا مشرف صاحب کی نقل کرتا تھا، اس سے میں نے سیکھی آواز، پھر میں نے گیٹ اپ کیا، اور پھر ماشاءاللہ. اچھا، ویسے مشرف کے گیٹ اپ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ آدھا کلو خمیرہ گاؤ زبان کھا لیں، ویسے ہی آپ بنے بنائے مشرف لگ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب میں صدر نہیں ہوں، مگر اب بھی ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں. میں نے کمانڈ اور ٹریننگ لی ہوئی ہے، 3 جنگیں بھی لڑی ہیں. اب آج اگر میچ کر رہی ہے تو کچھ داد تو ہو نہیں جائے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. یعنی سلیم بھائی وہاں پہ آپ کا فوکس کام پہ تھا؟ جی، اسی کام پہ تھا جو میرا پیشہ ہے. اچھا سلیم بھائی، ہمارے جتنے بھی کمیڈینز نے ہندوستان کا رخ کیا، ان میں سے فلم تک صرف شکیل صدیقی پہنچ پائے، آپ نے کوشش نہیں کی تھی؟ انہوں نے بہت زیادہ جد و جہد کی تھی. شکیل کا خواب تھا ایک دفعہ 92 میں بھی گئے تھے، بکرا قصوں پہ ہٹ ہوا تھا. اس میں تیلی بڑا ان کا رول ہٹ ہوا تھا. میں نے مائیکل کا رول کیا تھا عمر بھائی کے ساتھ، تو وہ ہندوستان میں بھی بڑا مقبول ہوا.
تو شکیل کا خواب تھا کہ میں ہندوستان جاؤں اور آرٹسٹ مجھے پہچانے. تو 92 میں پہچان تو لیا آرٹسٹوں نے, لیکن وہ والی قدر نہیں کی, تو وہ فلم نہیں کر سکے. اس دفعہ اب انہیں موقع مل گیا اور انہوں نے ایک آدھ فلم بھی کی ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ وہ سی کلاس فلم تھی اور ریٹائرڈ لوگوں کے ساتھ, ریکھا اور اس طرح کے سینئر ایکٹرز کے ساتھ. تو باقی فلم میں کام کرنا وہاں بڑا ایک خواب ہے اور حقیقت میں کرنا چاہیے. مجھے بھی موقع ملتا, میں زیادہ ٹکا نہیں. عمر شریف مرحوم کے ساتھ آپ نے بہت طویل آپ کی رفاقت رہی, ان کے ساتھ کوئی دلچسپ واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ اصل میں میرا اور عمر بھائی کا جو رشتہ تھا بڑا ادب اور احترام کا رشتہ تھا. اچھا. تو میں بھی بڑا ادب کرتا تھا اور میں جتنا بولتا تھا, لیکن وہ با ادب شرارت بھی بڑی مزے کی کرتے جی تھے. ہاں, وہ اسٹیج پہ ہی میں کھلتا تھا ان کے سامنے. وہ ایک دفعہ کی بات, اور میں ان کو ہنساتا بھی تھا. واشنگٹن ہم ایئرپورٹ پہ اترے, وہاں ایک لینے آیا ہوا تھا بندہ, پروڈیوسر جو کچھ بھی تھا, اور وہاں کی ساری باتیں بتا رہا ہے, یہ دیکھو یہ ہے وائٹ ہاؤس ہے, فلاں ہے فلاں فلاں ہے. میں نے اس سے پوچھا یہاں کوئی دربار ہے؟ تو عمر بھائی بے انتہا سے. تو اسی طرح امیگریشن میں بھی اب وہاں کا ایکسنٹ جو ہے انگلش کا میری سمجھ میں نہیں آتا. انگلش تو پوری سمجھ میں نہیں آتی, لیکن ان کا ایکسنٹ تو بالکل سمجھ نہیں آتا. تو وہ امیگریشن میں کھڑا تھا, وہ گورا مجھ سے پوچھ رہا ہاؤ آر یو, نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. جی ہاؤ آر یو, واٹ ہاؤ آر یو. تو عمر بھائی میرے پیچھے کھڑے تھے, ہی از فائن ہی از فائن ہی از فائن. تب میری سمجھ میں آیا, اس نے ہاؤ آر یو پوچھا. اچھا سلیم بھائی, آپ کا ایک میں تھیٹر پہ جو آپ کرتے تھے پلے کیریکٹر, اس میں حلیم والے بنے تھے اور دیگ رکھی ہوئی تھی آپ نے, اور اس دیگ کے اندر وہ چائنا کی دیگ کہہ کے انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا, اس کے اندر ہاں اس میں سے جو چیزیں نکلتی تھیں دنیا جہان کی, یہ آئیڈیا کیسے آیا تھا؟ یہ عمر بھائی نے دیا تھا آئیڈیا. کوئی بھی عمر بھائی دیتے تھے, میں اس کو امپروو کرتا تھا. تو وہ حلیم بیچ رہا ہوں, سب چائنا ہے سب چائنا ہے. تو ایک آدمی آیا, 2 گنجے آئے تکہ کھانے, تکہ چاہیے. اور میں نے کہا تکہ, دیگ میں سے تکہ نکالا, وہ کھا رہے ہیں. اب وہ پرفارم کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں. پھر کولڈ ڈرنک چاہیے, پھر دیگ میں ہاتھ ڈالی کہ یہ لو کولڈ ڈرنک. اب وہ حیران ہے, کہہ رہے یار ہاتھ گندے ہو گئے, تولیہ چاہیے, تولیہ بھی دیگ سے نکال رہا ہوں, اور مختلف چیزیں اسی طرح. پھر میں نے کہا ٹائم میرا ہو گیا, میں نے اپنی چپلیں بھی دیگ سے نکالی, پہن کے چلا گیا. سلیم بھائی, آپ نے انٹرنیشنل بہت پرفارم کیا, خاص کر کے امریکہ میں, تو وہاں کی جو پاکستانی ہیں ان کی کوئی خاص محبت ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں, اصل میں ایک جو بھی ملک سے باہر رہتا ہے, اپنا کلچر اپنا ماحول بڑا یاد آتا ہے. اور ہم دیسی ٹائپ کے, کراچی کے لالو کھیتی اسٹائل کے تھے, تو وہ دیسی لک. میری آڈیو کیسٹ بڑی مقبول تھی, میرا لہجہ بڑا مقبول تھا, تو لوگ پیار کرتے تھے, بلاتے تھے. اب پچھلے 10 سال سے نہیں بلا رہے. سلیم بھائی یہ بتائیے گا, عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جگت کی جو تھرو اور پنچ ہے وہ جو پنجابی میں ہے وہ اردو میں نہیں ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل, پنجابی میں بڑی ویریشن ہے, اور جو معنویت جو ہوتی ہے پنجابی لفظوں میں بہت زیادہ ہے. کیونکہ آپ وہی بات پنجابی میں کر رہے ہیں لیکن اردو میں کوئی اور مطلب نکل رہا ہے. تو اس لیے پنجابی میں جگت کے لیے ویریشن بہت زیادہ ہے, اسپیس بہت زیادہ ہے پنجابی میں. تو اس وجہ سے پنجابی مجھے خود پسند ہے. اور آپ بولتے ہیں پنجابی؟ بول کے بخود نہیں, بس مجھے اتنا آتا ہے, اسی تسی لسی پیتی, اسی تسی لسی پیتی, لیکن بہتی تے نہیں پی لی, کنی کنی پیتی. دوسری بات یہ, ایک گانا میں نے گایا تھا, میں جاپان گیا. جاپان گیا. اچھا ایک منٹ سر, جاپان آپ گئے, آپ نے جاپان جانے سے پہلے جاپنیز سیکھی ہے ایسے ہی چلے گئے؟ نہیں, جاپنی کیا سیکھنی, ہم نے ان کا کریکٹر سیکھنا چاہیے. اچھا. اور صفائی اتنی, میں نے اوساکا سے ٹوکیو تک 600 کلومیٹر سفر کیا ہے, لیکن کہیں ایک سگریٹ کا ٹوٹا نہیں دیکھا میں نے. ایک جگہ دیکھا تھا, وہ بھی میں نے ہی پھینکا تھا. اور پورے ٹور میں, پورے سفر میں میں نے ہارن گاڑی کا کہیں نہیں سنا. کان ترس گئے ہوں گے؟ وہ ترس گئے. ایک دفعہ سنا میں نے, وہ بھی میں نہیں بجایا تھا. آپ نے گانا کون سے گایا تھا؟ وہ ہمارا پروموٹر تھا, کہہ رہا جاپان جا رہا ہو, انٹری تو جاپانی کچھ گانے میں دینا. وہاں جا کے میں لپسنگ کرتا, الف سے اچھی, گاف سے گڑیا, جیم سے جاپانی, لوٹ لیا ہے تو نے ایک مسافر پاکستانی کے گڑیا جاپانی کے گڑیا جا. میں نے ٹوکیو میں
یہ میں ویڈیو بنا رہا تھا تو جاپانی لڑکیوں نے جو ان کا کلچر لباس ہے ان کا ٹیمپل تھا وہاں آئی ہوئی تھی تو وہ سب مل کے جب جاپانی تو انہوں نے ساتھ ڈانس کیا میرے ساتھ. جی تو اب باری ہے سہانا کا سوال 4 آپشنز کے ساتھ. سوال یہ ہے جانی یہ ہاتھ نہیں پھانسی کا پھندا ہے، اس ڈائیلاگ کو ان میں سے کس اداکار کے سٹائل میں پرفارم کرنا چاہیں گے؟ وحید مراد، امان اللہ، سہیل احمد، شاہ رخ خان. میں تو اصل میں یہ تو یہ لالا کا کام ہے. آپ بول کے دکھا دیں کسی کے بھی انداز میں. میں تو اپنی انداز میں کہ جانی یہ ہاتھ نہیں پھانسی کا پھندا ہے، بس اس طرح ہی بول سکتا ہوں میں. اچھا سلیم بھائی، آپ نے تھیٹر پہ ایک پلے کیا تھا جس میں آپ نے مختلف جو اساتذہ شعراء تھے ان کا رول بھی آپ نے کیا تھا، وہ کچھ یاد ہے آپ کو تھوڑا بہت؟ ہاں جی، وہ تو میرے فیوریٹ ہیں، امراۃ اندوری، جان ایلیا اور بہت سارے اپنے تہذیب حافظ. تو جان ایلیا کا ایک شعر سنا دیتا ہوں جو کرنٹ حالات کے حساب سے ہے، وہ بڑا مشہور قطعہ ہے ان کا کہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی. فیس بک، واٹس ایپ، ایمو، انسٹاگرام، بھائی تم ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتی؟ اور OMD، HRU، LOL، TC، یہ سب کیا ہے؟ تم پوری بکواس کیوں نہیں لکھتی؟ تو اس طرح کی ایک میری بڑی شاعری اپنی پرسنل مشہور ہوئی، وہ تھوڑی میں آپ کو سنا دیتا ہوں اگر چاہیں تو. کہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے یہ کیا کیا ہو رہا ہے. آج کل جو بھی کچھ ہو وہ کم ہو رہا ہے، ٹچ موبائل کی وجہ سے سب کچھ الٹا ہو رہا ہے. ساس بہو سے پٹ رہی ہے، سسر خوش ہو رہا ہے. بیوی کام پہ جا رہی ہے، میاں سو رہا ہے. لڑکیاں تیزاب پھینک رہی ہیں، لڑکوں کا عدالت میں بیان ہو رہا ہے. امیروں کے عیش ہو رہے ہیں، غریب بے ہوش ہو رہا ہے. شراب کھلے عام، ادھر نلکوں میں پانی کم ہو رہا ہے. امریکہ میں کرسمس پہ سستا، ہمارے یہاں رمضان مہنگا ہو رہا ہے. اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہمارے یہاں آج بھی عید کے چاند پہ جھگڑا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے.